اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد الصواب الحال وهي صفة المبينة للهيئة غير نات ويشترط تنكيرها والأغلب كونها منتقلة مشتقة مقارنة لعاملها. فرماتے ہیں کہ منصوبات میں سے ساتواں جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں حال ہوتا ہے. جو چیز حال واقع ہوتی ہے کلام عربی میں وہ بھی منصوب ہوتا ہے، لا غیر، اس کے علاوہ اور نہیں ہوتا. حال کی پہلے تعریف کریں گے، پھر اس کے جو احکام بیان کریں گے، اس کے بارے میں تشریحات اور تفصیلات بیان ہوں گی. فرماتے ہیں کہ حال ہوتا کیا ہے، کیسا منصوب ہے؟ کہتے ہیں وہ صفت المبینۃ للہیئۃ، یہ ایسی صفت ہوتی ہے جو ہیئت یعنی حالت کو بیان کرتی ہے. یہ بعض کتابوں میں مبینہ نہیں ہے، مبنیہ ہے. مبنیہ غلط ہے، مبنیہ نہیں، المبینہ، مبین سے مبینہ یعنی بیان کرنے والی، ایسی صفت جو بیان کرتی ہے للہیئت، حالت کو، کسی کی حالت، کس کی حالت کو بیان کرتی ہے؟ یا فاعل کی حالت کو بیان کرے گی، حال جو ہوتا ہے، یا مفعول کی حالت کو بیان کرے گا، یا دونوں کی حالت کو بیان کرے گا. جیسے مثلا ضربت زیدن راکبا، میں نے زید کو مارا درحال کہ میں سوار تھا. ضربت عمرا راکبا، میں نے عمر کو مارا درحال کہ عمر سوار تھا. ضربت زیدن راکبین، ٹھیک ہے، ضربت زیدن راکبین، میں نے زید کو مارا درحال کہ ہم دونوں سوار تھے. مطلب یہ حال بھی صفت ہوتی ہے جو حالت کو بیان کرتی ہے، لیکن یہ غیر نعت نہیں ہوتی. نعت بھی صفت ہوتی ہے جو کہ توابع میں سے، اس کو نعت کہتے ہیں. وہ صفت جو ہوتی ہے وہ نعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی شان بیان کرتی ہے، وہ اس کے اوصاف بیان کرتی ہے، اس کی اچھائی کسی شخص کی. مثلا رأیت رجلا فاضلا، فاضلا اس کی صفت ہے تو اس کی نعت کو بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے. حال بھی صفت ہوتی ہے لیکن یہ نعت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس کی شان کو بیان نہیں کرتی، اس کی حالت کو بیان کرتی ہے کہ یہ بابا یہ میں نے اس کو مارا ہے تو میں سوار تھا، جب اس کو مار پڑی تو وہ سوار تھا. یہ مانتے ہیں حال کے لیے کچھ شرائط ہیں، ہر چیز کو حال نہیں بنایا جا سکتا. یشترط و تنکیر ہوا، اس میں شرط یہ ہے کہ نکرہ ہونا چاہیے، معرفہ حال نہیں ہوتا. تنکیر شرط ہے، نکرہ ہوگا اس کو حال بنایا جائے گا، معرفہ کو حال نہیں بنایا جائے. جیسے راکبا تو نکرہ ہے، اس کو حال بنا سکتے ہیں. ایک والاغلب، ایک اور شرط، اغلب کون و منتقلہ. اغلب یہ ہے کہ یہ منتقلہ ہوتی ہے. یہ حال جو ہوتا ہے ایسی صفت ہوتی ہے جو منتقل ہونے والی ہوتی ہے، تبدیل ہوتی رہتی ہے، ثابتہ نہیں ہوتی. ثابتہ منتقلہ ثابتہ کے مقابلے میں منتقل ہوتی رہتی. جیسے کہ مثال راکبن کی مثال ہے، رکوب ایک وقت ہے، ایک وقت نہیں. وہ سوار ہے، ہمیشہ تو سوار نہیں رہنے والا. یہ رکوب ایسی صفت ہے کہ جو کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی. جب سوار ہوگا تبھی اس کو راکب کہا جائے گا، جب سوار نہیں ہوگا تو اس وقت راکب نہیں ہوگا. تو یہ اغلب منتقلہ، ٹھیک ہے نا. کبھی کبھی ثابتہ ہوتی ہے جیسے کہ اس کے بعد ہم بیان کریں. پھر اغلب مشتق ہوتی ہے، ٹھیک ہے. حال جو ہوتا ہے اغلب طور پر مشتق ہوتا ہے. مشتق یعنی کہ اس کا اشتقاق ہوا ہوتا ہے، جامد نہیں ہوتی. مشتق جامد کے مقابلے میں، جیسے کہ یہ راکب ہے تو رکوب سے مشتق ہے. اس کا مطلب کبھی کبھی وہ جامد بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے بعد اغلب طور پر یہ حال جو صفت ہوتی ہے مقارنۃ لعاملھا،
یہ اپنے عامل کے ساتھ زمان میں وقت میں ملی ہوتی ہے. جو عامل ہے جو اس کا زمانہ ہے اس حال کا بھی وہی زمانہ ہے. جیسے جاء زید راکبا، زید آیا، در حالانکہ وہ جب آیا تو سوار تھا. یجیء زید راکبا، زید آ رہا ہے در حالانکہ وہ سوار ہے. سیجیء زید راکبا، ان قریب زید آئے گا جو کہ سوار ہوگا. تو یہاں پر راکب تینوں مثالوں میں جو ہے اپنے عامل کے ساتھ ملا ہوا وقت میں. جو عامل کا وقت ہے وہی حال کا وقت. یہ اغلب ہے کہ منتقلہ ہوتی ہے، مشتقہ ہوتی ہے، مقارنہ لعامل ہوتی ہے. مطلب وقت تکون ثابتہ، یہ اس اغلب کے مقابلے میں. کبھی کبھی یہ جو حال صفت ہوتی ہے کبھی کبھی ثابتہ ہوتی ہے، منتقلہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں جو ثابتہ ہوتی ہے یہ چند مقامات ہیں جہاں ثابتہ ہوتی ہے. حال ثابتہ ہوتا ہے، منتقلہ نہیں ہوتا. فرماتے ہیں ایک وہ مقام ہے کہ جہاں پر حال ثابتہ ہوتا ہے جب حال تاکید کے لیے آ رہا ہو. ہے حال لیکن تاکید کر رہا ہے. جب حال تاکید کر رہا ہو، تاکید کے لیے آ رہا ہو تو وہ ثابتہ ہوگا، منتقلہ نہیں ہوگا. جیسے مثال زید ابو کا عطوفن، زید ابو کا عطوفن، زید تیرا باپ ہے، عطوفن در حالانکہ وہ مہربان ہے، عطوفت رکھنے والا. اب یہ عطوفن حال ہے اور یہ حال جو تاکید کے لیے آ رہا ہے. کس چیز کی تاکید؟ زید ابو کا، زید تیرا باپ ہے. باپ ہونا ہی عطوفت رکھتا ہے. جب کوئی کسی کا باپ ہوتا ہے تو باپ میں تو باپ کے لفظ میں ہی عطوفت پائی جاتی ہے، مہربانی پائی جاتی ہے. باپ ہوتا ہی مہربان ہے، جو مہربان ہے وہ باپ نہیں ہے. تو یہ عطوفان اس کی تاکید ہے. ٹھیک ہے. ما قبل کی تاکید، حال تاکید کے لیے آ رہا ہے اور یہ ثابتہ ہے. ثابتہ کیسے؟ حال ثابتہ منتقلہ نہیں. یہ نہیں ہے کہ باپ ایک وقت عطوف ہوتا ہے اور ایک وقت عطوف نہیں ہوتا. نہیں، باپ تو ہمیشہ کے لیے مہربان ہے. جب باپ بچوں کو مار بھی رہا ہو، اگر باپ باپ ہے تو مار بھی رہا ہو تو تب بھی وہ عطوف ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بھلائی کے لیے مار رہا ہوتا ہے، اس کی اچھائی کے لیے مار رہا ہوتا ہے، اس کے خیر کے لیے مار رہا ہوتا ہے تاکہ اس کو تربیت آئے، ادب آئے، تادیب سیکھے وہ. تو فرماتے ہیں کہ یہ حال ثابتہ ہے. وقت تکونو ثابتتن، وقت تکونو جامدتن. اور کبھی کبھی حال جو ہے وہ جامد ہوتا ہے، مشتق نہیں ہوتا. فرماتے ہیں لیکن جب حال جامد ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تعبیل کر دی جائے گی مشتق کی طرف. ٹھیک ہے. اس سے مشتق کا معنی لیا جائے گا. مثلا یہ کہا جاتا ہے رأیت زیدن اسدا، میں نے زید کو دیکھا در حالانکہ وہ اسد ہے، شیر ہے. تو یہ اسد جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ یہاں جامدہ ہے، مشتق نہیں ہے. اسد جامدہ. اب ہم اس کی تعویل کریں گے، اس کو کس معنی میں لیں گے؟ شجاعن کے معنی میں، مشتق کے معنی میں لے لیں. یعنی یہ اسد بمعنی شجاعن ہے. تو جب جامدہ ہوگا تو شجاعن کے معنی میں لے لیا جائے گا. وہ مقدرتن کہا تھا نا پہلے کہ غالباً مقارنۃ لعاملھا، حال اپنے جو ہے وہ عامل کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے وقت میں. اور کبھی کبھی مقدرتن، کبھی کبھی یہ ملا ہوا نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، کبھی کبھی یہ جو ملا ہوا نہیں ہوتا بلکہ عامل کا وقت اور ہوتا ہے، حال کا وقت جو ہے وہ اور ہوتا ہے. مثال کے طور پر جیسے مرارت برجل معہ سکر، میں ایسے مرد کے پاس سے گزرا جس کے پاس ایک باز تھا اور شکڑا. ٹھیک ہے. معہ سکر،
جس کے پاس وہ باز تھا، شکڑا تھا، کہ ایسا شکڑا کہ کیا تھا کہ جس کے ساتھ وہ کل آنے والے کل میں شکار کھیلے گا. مررت برجل معه سکر، ٹھیک ہے، معه سکر، جس کے پاس وہ باز تھا اور اس کے ساتھ وہ غدن آنے والے کل میں جو ہے وہ کھیلے گا، شکار کھیلے گا. اب یہاں کیا مررت برجل، میں گزرا، جو ماضی کے زمانے، گزرے ہوئے زمانے میں گزرا مرد کے پاس، ٹھیک ہے، کہ عامل کا زمانہ جو ماضی کا ہے اور شکار جو اس نے کھیلنا ہے وہ بعد والا زمانہ ہے، وہ استقبال کا زمانہ ہے. تو یہاں حال کا زمانہ اور پوری مثال اس طرح دیکھ لیں. مررت برجل معه سکر صاعدا به غدا، ٹھیک ہے، یہ صاعدا حال ہے، یہ صاعدا جو ہے یہ صاعدا به غدا، جو کہ اس باز کے ساتھ، اس شکڑے کے ساتھ کل آنے والے کل میں جو ہے وہ شکار کھیلے گا. تو یہاں پر عامل اور حال کا جو زمانہ وہ ایک نہیں ہے، مختلف ہے. بات ہوگی بات جی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پیچھے ایک مطلب ہم وضاحت تھوڑی سی اس کی کم ہوئی، قد تکون ثابتۃ، ہم نے کہا غالباً تو وہ منتقلہ ہوتا ہے، کبھی کبھی ثابتہ ہوتا ہے. اس کی ایک مثال ہم نے دی، ثابتہ تب بھی ہوگا جب حال تاکید کے لیے آئے گا، سمجھ آ گئی، اور ثابتہ اس وقت بھی ہوگا کہ جب حال، ایک اور مثال بھی دے دے چلے، ثابتہ اس وقت بھی حال ہوتا ہے، منتقلہ نہیں ہوتا، جب حال اپنے ذوالحال کے تجدد پر دلالت کر رہا ہو. حال ذوالحال کے تجدد پر، یعنی کیا مطلب جدت پر، ایک انوکھی چیز پر حال جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے اس پر کہ وہ جو ذوالحال ہے جس کا یہ حال بیان ہو رہا ہے وہ عجیب و غریب چیز ہے، انوکھی چیز ہے، باقی مخلوقات سے جدا ہے. جیسے مثال دی جا رہی ہے، خلق اللہ الزرافۃ، اللہ نے زرافہ جانور کو پیدا کیا ہے، یدیہا اطول من رجلیہا، جس کے اگلے ہاتھ جو ہیں وہ بڑے ہیں ٹانگوں سے. آپ نے زرافہ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ کسی چڑیا گھر میں گئے تو زرافہ جو ہوتا ہے عام طور پہ ٹی وی وغیرہ میں بھی آتا ہے یا بچپن میں دیکھا ہوگا کبھی، تو وہ یہ ہے کہ اس کی ٹانگیں، اگلی والی ٹانگیں جو ہوتی ہیں جن کو پاؤں کا ہاتھ کہا جاتا ہے، وہ اس کی اگلی والی ٹانگیں یعنی اس کے یدے جو ہیں اس کے ہاتھ بڑے ہوتے ہیں، اس کی پچھلی والی ٹانگیں جو ہیں چھوٹی ہوتی ہیں. تو یہ انوکھی چیز ہے نا، عام طور پر جانوروں کے تو برابر ہوتے ہیں. خلق اللہ الزرافۃ یدیہا اطول من رجلیہا، اللہ نے زرافہ کو پیدا کیا کہ اس کے دونوں ہاتھ جو ہیں یعنی اگلی والی ٹانگیں اطول من رجلیہا، اس کے پچھلی ٹانگوں سے بلند ہیں، طویل ہیں. یہ اطول حال ہے، یہ اطول حال کس پر دلالت کر رہا ہے؟ زرافہ کی جدت پر، انوکھی چیز پر. یہ بھی ایک مثال ہے ثابتہ ہونے کی، ٹھیک ہے. اچھا، یہ وضاحت ہو گئی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حال کے اور بھی احکام بیان ہے، والا اصل و تاخر عن صاحبہ. فرماتے ہیں کہ یہ حال جو ہوتا ہے اس کی اصل یہ ہے کہ اپنے صاحب سے مؤخر، ذوالحال اس کے بعد آنا چاہیے، پہلے ذوالحال ہو اور حال بعد میں، جیسے کہ مثالوں سے واضح ہو چکا، یہ اصل ہے. وَيَجِبُ إِنْ كَانَ مَجْرُورًا، اور فرماتے ہیں اس وقت حال کا مؤخر رکھنا واجب ہے جب ذوالحال مجرور ہو، ذوالحال پر حرف جر داخل ہو، ٹھیک ہے، اور ذوالحال مجرور واقع ہو رہا ہو، تو اس وقت حال کا مؤخر رکھنا واجب ہے. کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ ذوالحال مجرور ہوگا، جب مجرور ہے تو ذوالحال کو حرف جر پر مقدم نہیں کر سکتے، جار پر مقدم نہیں کر سکتے. جب جار پر ذوالحال کو مقدم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو جو حال واقع ہو رہا ہے اس ذوالحال کا اس کو بدرجہ اولا مقدم نہیں کر سکتے. اس لیے واجب ہے حال کو مؤخر کرنا اور اس کو آخر میں رکھنا.
وَيَمْتَنِعُ اے ان کون نکرتن مہدتن. اور فرماتے ہیں کہ ممتنع ہے حال کو مؤخر رکھنا. کہا تھا نا اصل حال کی یہ ہے کہ وہ بعد میں آتا ہے. ٹھیک ہو گیا, ذوالحال پہلے اور حال جو بعد میں. لیکن فرماتے ہیں ایک جگہ پہ ممتنع ہے, حال کو مؤخر نہیں کیا جائے گا, مقدم کیا جائے گا. ذوالحال سے پہلے لایا جائے گا, ذوالحال بعد میں آئے گا, اور حال جو ہے وہ پہلے. کب ان کون نکرتن محضتن, جب ذوالحال نکرہ محضہ ہو. ٹھیک, نکرہ محضہ ہو اور ذوالحال پر ہو بھی نصب, ذوالحال منصوب ہوا کہ ہو رہا ہو, تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ حال کو مؤخر رکھنا ممتنع. کیوں؟ اشتباہ ہو جائے گا اس چیز کے ساتھ کہ آیا یہ حال ہے یا صفت ہے. مثال دیتا ہوں, جیسے رأیت رجلا فاضلا, رأیت رجلا فاضلا یا راکبا. اب یہاں پر راکبا جو حال واقع ہو رہا ہے, تو فرماتے ہیں اس کو یہاں حال اگر رکھیں گے تو اشتباہ ہو جائے گا. رجلان جو کہ فرماتے ہیں نکرہ محضہ ہے, اس کی کہیں صفت تو نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اس کے ساتھ اشتباہ کو دور کرنے کے لیے ہم لے آئیں گے اس کو مقدم. آپ فرماتے کیونکہ صفت مقدم نہیں آتی, صفت مؤخر ہی آتی ہے, حال کو مقدم کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پر جب ذوالحال نکرہ محضہ ہو, رأیت رجلا, راکبن نہیں کہیں گے, رأیت راکبن رجلان. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جب ہے مقدم کر دیں گے, اب یہ حال واقع ہو رہا ہے. لیکن اگر مؤخر کریں رأیت رجلان راکبن, تو اس وقت فرماتے اشتباہ ہو سکتے آیا یہ حال ہے یا صفت. اور یہ اشتباہ بھی منصوب ہونے کی صورت میں ہوگا. تو رجلان جب منصوب ہوگا تو, لیکن اگر مرفوع ہے پھر نہیں. ٹھیک ہے نا, پھر کیوں؟ پھر اس لیے کہ جانی رجلون راکبان. اب تو یہاں اشتباہ ہو گئی نہیں, اب تو واضح رجلون جو ہے وہ مرفوع ہے, اور وہ فرماتے ہیں کہ ذوالحال واقع ہو رہا ہے, اور راکبان اس کے لیے حال واقع ہو رہا ہے. فرماتے وہ قلیل, اور یہ ہے قلیل کہ جب ذوالحال نکرہ محضہ واقع ہوتا ہے, یہ کام ہے قلیل واقع. وَيَجِبُ تَقَدُّمُ الْعَامِلِ إِنْ كَانَ لَهَا صَدْرٌ. فرماتے ہیں کہ جب حال ایسی چیز ہو, ایسے کلمات میں ہو جو صدارت طلب ہو, تو فرماتے ہیں کہ اس وقت اس حال کو مقدم کرنا واجب ہے عامل پر. پھر حال کو عامل پر مقدم کر دیا جائے گا, اور یہ وجوبی طور پر ہوگا. جیسے مثال سے کیف جاء زید, اب یہاں پر کیف جو ہے یہ حال واقع ہو رہا ہے زید کے لیے, کہ زید کس حال میں آیا. اب یہاں کیفہ کو مؤخر نہیں کرتے, نہیں کہہ سکتے جاء زید کیفہ. کیوں؟ کیفہ صدارت کلام چاہتا ہے, صدر کلام میں آتا ہے, اس کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بلا تجویع عن المضاف الیہ الا اذا صح قیامہ مقام المضاف. فرماتے ہیں کہ مضاف الیہ سے حال واقع نہیں کیا جا سکتا. مضاف الیہ سے حال نہیں ہوتا مگر 3 مقامات پر, 3 شرائط کے ساتھ, 3 مقامات میں. فرماتے ہیں وہ 3 مقامات یہ ہیں, 3 صورتیں یہ ہیں. پہلی صورت اذا صح قیامہ مقام المضاف, مضاف الیہ سے حال نہیں لا سکتے مگر پہلا مقام جب مضاف الیہ کو مضاف کی جگہ پر مضاف کا قائم مقام بنانا صحیح ہو اور معنی میں کوئی خلل واقع نہ ہو, تو فرماتے مضاف الیہ سے حال بنانا درست ہے. پھر مضاف الیہ سے حال بنا سکتے ہیں, وغیرہ نہیں. اس کی مثال دیتے ہیں, جیسے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا, اتباع کرو شریعت ابراہیم کی, در حالانکہ جو حنیف ہے, بالکل صراط مستقیم پر چلنے والا ہے. شاید مثال یہاں پر حنیفن ہے, اور یہ ابراہیم جو مضاف الیہ سے حال واقع ہو رہا ہے. ہم پہلے کہہ چکے ہیں مضاف الیہ سے حال نہیں آتا مگر اس صورت میں کہ جب مضاف الیہ کو مضاف کی جگہ پر رکھنا درست ہو, صحیح ہو, تب آ سکتا ہے. مطلب کیا یہاں پر ابراہیم جو کہ مضاف الیہ ہے اور ملت جو کہ مضاف ہے, اس ابراہیم کو ملت کی جگہ پر رکھنا درست ہے؟ فرماتے ہیں ہاں درست ہے, اور معنی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا, معنی درست رہتا ہے. فرماتے چاہے آپ یہ کو فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا, تب بھی معنی درست ہے, یعنی اتباع کرو تم شریعت ابراہیم کی
در حالانکہ وہ سیدھا چلنے والا ہے صراط مستقیم پر، یا یہ کو فَاتَّبِعُوا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ملت کو حذف کر دو، مضاف کو ہٹا کر اس کی جگہ پر مضاف الیہ رکھ دو، تب بھی درست ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو فرماتے ہیں یہاں پر مضاف الیہ کو مضاف الیہ کی جگہ پر رکھنے سے معنی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، فرق نہیں پڑتا کہ ملت ابراہیم کی اتباع کرو یا ابراہیم کی اتباع کرو، ایک ہی بات ہے نا جی، اس لیے یہاں پر مضاف الیہ سے حال بنانا درست۔ نمبر 2، اوکانا مضاف بعد، مطلب جب مضاف الیہ کا بعض ہو، حصہ ہو، جز ہو، تب بھی مضاف الیہ سے حال بنایا جا سکتا ہے۔ مثال جیسے اعجبنی وجہ ہند راکبتن، مجھے تعجب میں ڈالا ہند کے چہرہ نے، در حالانکہ وہ ہند راکبہ ہے۔ اب یہاں پہ شاید مثال یہ کہ راکبہ حال واقع ہو رہا ہے ہند سے جو کہ مضاف الیہ ہے، فرماتے ہیں مضاف الیہ سے حال واقع نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہاں ہو سکتا ہے اس لیے کہ مضاف الیہ کا جز ہے، بعض ہے، واج ہند کا حصہ ہے، تو لہذا یہاں حال واقع کیا جا سکتا ہے۔ تیسری صورت کی جہاں پر مضاف الیہ سے حال واقع کیا جا سکتا ہے وہ یہ اوکان عاملا فی الحال، جب مضاف حال میں عمل کر رہا ہو، عامل واقع ہو رہا ہو مضاف حال میں، تو وہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ مضاف الیہ سے حال کو واقع کیا جا سکتا ہے۔ مثال جیسے اعجبنی ذہاب کا مسرعن، مجھے تعجب میں ڈالا تیرے چلنے نے، مسرعن در حالانکہ جلدی جلدی، ابھی مسرعن یہاں پر حال ہے، اور یہ ذہاب کا میں کا ضمیر جو مضاف الیہ ہے اس سے حال واقع ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ویسے تو منع تھا مضاف الیہ سے حال واقع کرنا، لیکن یہاں درست ہے۔ کیوں یہاں درست ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ مضاف عامل واقع ہو رہا ہے حال میں، وہ مضاف کیا ہے؟ ذہاب، ٹھیک ہے، ذہاب عمل کر رہا ہے مسرعن میں، اس کو نصب دے رہا ہے، اس لیے فرماتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ مسرعن کو مضاف الیہ سے حال واقع کرنا درست ہے۔ السابع الحال، منصوبات میں سے ساتواں جو ہے، ساتویں قسم حال ہے، وہ صفت المبینۃ للہیئۃ، یہ وہ صفت ہے جو بیان کرتی ہے حیت کو یعنی حالت کو، غیر نعت، یہ نعت نہیں ہوتی جو کہ توابع میں سے ہے، وہ یشترط تنکیر ہوا، اور اس کی شرط لگائی جاتی ہے اس کے نکرہ ہونے کی، بل اغلب، اور اغلب کون ہوا حال کا ہونا ہوتا ہے منتقلتاً، یہ منتقلہ ہو، ثابتہ نہ ہو، مشتقتاً، اغلب یہ ہے کہ مشتق ہوتا ہے، جامدہ نہیں ہوتا، اور اغلب یہ ہے کہ مقارنتاً لعاملہا، کہ یہ حال اپنے عامل کے ساتھ وقت میں ملا ہوا ہوتا ہے، وقت تکون ثابتاً، اور کبھی کبھی یہ حال ثابتہ ہوتا ہے، منتقلہ نہیں ہوتا، جیسے مثال ہو چکی، وہ جامدتاً، اور کبھی کبھی یہ جامدہ ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ مشتق کے معنی میں لے لیا جائے گا، وہ مقدرتاً، اور کبھی کبھی یہ جو ہے وہ مقدرہ ہوتا ہے، یعنی وقت ایک نہیں ہوتا عامل کا اور حال کا۔ بل اصل تأخرها عن صاحبها، اور اصل حال کی یہ ہے کہ یہ مؤخر ہوتا ہے اپنے صاحب سے، یہ اس کی اصل ہے، اور کبھی کبھی مؤخر ہو جاتا ہے، مؤخر نہیں ہوتا مقدم ہو جاتا ہے، تو وہ اصل سے خارج ہو جاتا ہے۔ ویجب ان کان مجرورا، اور واجب ہے جو ہے وہ حال کا مؤخر رکھنا، ان کان مجرورا، کانا کی ضمیر ذوالحال کی طرف لوٹے، اگر ذوالحال مجرور ہو تو، ویمتنع، اور ممتنع حال کا مؤخر رکھنا، ان کان نکرۃ محضۃ، اگر ذوالحال نکرہ محض ہو، وہو قلیل، اور ذوالحال کا نکرہ محض ہونا قلیل واقع ہوتا ہے۔ ویجب تقدم ہوا علی العامل ان کان لہ الصدر، اور حکمت واجب ہے حال کا مقدم کرنا عامل پر ان کان لہ الصدر، اگر جو ہے وہ حال کے لیے صدارت ہو، وہ صدارت طلب ہو اور صدارت کلام کو چاہتا ہو، تو نہ ہو جیسے کیف جاء زیدن، تو یہاں کیف میں صدارت کلام چاہتا ہے، اس لیے یہاں پر جو ہے اس کو مقدم کیا جائے گا۔ ولا تجیء عن المضاف الیہ، فرماتے ہیں کہ حال نہیں آتا مضاف الیہ سے، الا اذا صح قیامہ مقام المضاف، مگر اس وقت کہ جب صحیح ہو مضاف الیہ کو رکھنا مقام المضاف، مضاف کی جگہ پر قائم مقام بنانا صحیح ہو، نہ وہ جیسے فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا،
بس اتباع کرو ملت ابراہیم کی، درحال کے جو حنیف ہے، تو یہاں پر حنیفن کو ابراہیم سے حال بنانا درست، کیونکہ اس کو ملت کی جگہ پر رکھنا صحیح ہے، جو کہ مضاف ہے۔ او کان المضاف بعضہ، او کان المضاف بعضہ، یا یہ کہ مضاف بعض مضاف الیہ ہو تو تب بھی مضاف الیہ سے حال آ سکتا ہے، نہ ہو جیسے اعجبنی ہندون، اعجبنی وجہ ہندن راکبتن، تو یہاں راکبتن جو ہند سے مضاف الیہ سے حال ہے، کیونکہ مضاف الیہ جو کہ ہند ہے، وج جو کہ مضاف ہے، اور ہند جو کہ مضاف الیہ ہے، اس کا بعض ہے، اس کا جز ہے، اس کا حصہ ہے، اس لیے راکبہ کو ہند سے حال بنایا جا سکتا ہے۔ او کان عاملا فی الحال، کسی صورت کے جہاں حال مضاف الیہ سے ہو سکتا ہے، تب کہ کانا یعنی کہ مضاف، کانا کے ضمیر مضاف کی طرف لوٹے، جب مضاف عامل ہو فی الحال، حال میں، نہ وہ اعجبنی ذہابک مسرعا، مجھے تعجب میں ڈالا تیرے جانے نے جلدی جلدی، یا مسرعا ذہابک میں کا ضمیر مخاطب ہے، اس سے حال واقع ہو رہا ہے، تو یہ یہاں پر جو ہے درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذہاب جو کہ مضاف ہے یہ مسرعان میں عمل کر رہا ہے، اس لیے یہاں پر مضاف الیہ سے حال واقع کیا جا سکتا ہے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد و